السلام نے فرمایا کہ رزق جو تم کھاتے ہو اللہ کا رزق مت کھاؤ اور گناہ چاہو تو کر لو. تو کہا پروردگار امام فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں جو بھی کھاتا ہوں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اچھا یہ بات آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. سلطنت خداوندی سے، حکومت خداوندی سے آپ نکل جاؤ اور نکلنے کے بعد گناہ کو انجام دو. تو یہ کہنے لگا پوری کائنات سلطنت خداوندی ہے، پوری دنیا پر حکومت اللہ کی ہے، تو میں اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی حکومت سے نکل نہیں سکتا. یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے. پھر ایک بات کہ آپ مجھے ضمانت دے دو، گناہ کر لو مگر اللہ سے چھپ کے کرو. تو فرمایا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں چھپ کے گناہ کیسے کروں؟ یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے. آخری بات، آخری یہ ہے کہ جب اسرائیل آ جائے تو اسرائیل کو موت سے روکو. تو کہا یہ میری بس کی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کو میں موت سے روک سکوں. فرمایا جب ان تمام باتوں سے فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر گناہ سے فرار اختیار کر لو. جب یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو گناہ سے فرار اختیار کرو. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل مثال محمد. گناہ لاتعداد ہے، معصیت لاتعداد ہے، خطائیں بہت ساری ہیں. ان خطاؤں میں سے جس گناہ کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، جس گناہ کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے شیطان رجیم ٹھہرا، وہ ہے تکبر، وہ ہے کبر. خلقتہ من نار و خلقتہ من طین. آدم کے لیے سجدہ کرو، اللہ کا حکم آیا تو شیطان کہنے لگا کہ آدم جو ہے مٹی سے خلق ہوا ہے اور میں نار سے ہوں. تو نار جو ہے نور ہے اور مٹی کی ویلیو نہیں ہے. تو جو نور ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، یعنی اعلیٰ ادنے کے سامنے جھک نہیں سکتا. تکبر کیا تو فرمایا پروردگار نے تو میرے بارگاہ سے نکل جا، اور قیامت تلک یہ لعنتی ٹھہرا تکبر کی وجہ سے. یہ انسان متکبر ہوتا ہے. ہم آپ تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم تکبر کرتے ہیں. مثال کوئی انسان ہے، علم ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے انسان میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے. مجھ جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، جیسی انجینئرنگ کی ڈگری میں نے حاصل کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے. جتنے معلومات میں رکھتا ہوں اتنے معلومات کسی اور کے پاس ہے نہیں. دوسرا اگر کم علم ہے تو اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ وہ اپنی حقیقت کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کی معلومات سے زیادہ مجہولات ہے. ساری چیزیں تو جانتا تو نہیں ہے نا. وہ جو جانتا ہے وہ محدود ہے، جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے. مجہولات بہت زیادہ ہے، معلومات بہت کم ہے، پھر بھی یہ غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. کس وجہ سے کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے علم کے ذریعے سے، علم جو انسان کو جو بناتا ہے وہ بنا نہیں. فقط دنیاوی علوم میں نہیں ہے جو ہمارے ہاں کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. علم میں اخروی میں بھی ہے، دینی علم کے اندر بھی ہے. ایک عالم علم کو حاصل کرتا ہے، اب کہے کہ مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ کبر ہے، یہ نخوت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. علم وہ ہے جو انسان کے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرے، تواضع پیدا کرے. وہ علم خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے.
اس علم کی فضیلت. یہ علم جا جا کے انسان ایک ایج میں آ جاتا ہے, نسیان طاری ہو جاتا ہے, چیزوں کو فراموش کرتا ہے. وہ خود اپنی صلاحیت یعنی اپنی استعداد سمجھ رہا تھا, اپنی ٹیلنٹ سمجھ رہا تھا, حالانکہ جو قوت حافظہ دی ہے اللہ نے دی ہے, لیکن ایج کے حساب سے ایک عمر میں پہنچتا ہے تو چیزوں کو فراموش کرتا ہے. اپنے گھر کے اندر جو افراد ہیں اپنے بیٹوں کا نام بھی صحیح نہیں لے سکتا ہے, اس کا علم یہی تک محدود ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز, انسان خاندان کے اوپر گمنڈ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. مثال, بچے عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی فضیلت و فوقیت جتلانا چاہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے ایس ایچ او ہے, میرا باپ ایس پی ہے, میرا باپ جو ہے ڈی سی ہے, اے سی ہے, یا فلاں محکمے میں آفیسر ہے. یہ سارے غرور کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے. ایم پی اے ہے, ایم این اے, یہ جتنے بھی عہدے ہیں دنیاوی جتنے بھی عہدے, یہ عہدے کب تک ہے؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ لوگ جو ایوانوں میں ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہی نہیں. وہ جب تک ایم پی اے ہے, قومی اسمبلی میں ہے, سینٹ میں ہے, تب تک اس کی ویلیو ہے. اگلے سال وہ ہار جائے گا تو پھر اس کی کوئی ویلیو بچتی نہیں. جو دائمی چیز ہے ہی نہیں اس کے اوپر انسان غرور و تکبر کرتا ہے. اس وجہ سے اس کے اندر تواضع انکساری آتی نہیں. ایک اور چیز جس کے ذریعے سے انسان اس گناہ کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ ثروت ہے, مال دولت ہے. جب انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو متکبر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, میں نے تگ و دو کیا, میں نے وقت صرف کیا جس کی وجہ سے میرے پاس دولت آیا ہے. اب جب دولت آیا ہے اس کے پاس جاؤ حشم ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی عیب سمجھتا ہے, غریبوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کو معیوب سمجھتا ہے. عزیز اقارب کے اندر بھائی غریب ہے, تنگ دست ہے, مفلس ہے, بیمار پڑا ہے تو عیادت کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی غریب آئے تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ سوچتا ہے کہیں میں ہاتھ ملاؤں کہ اس کی غربت مجھے لگ جائے اور میری امیری اس کو چلی جائے, یہ سوچتا ہے. لیکن وہ انسان جو دولت کو آزمائش سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف سمجھتا ہے, انعام سمجھتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ دولت کے آنے پہ متکبر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر عاجزی و انکساری آتی ہے. وہ فرماتا ہے میرے اللہ کی طرف سے میرے اوپر احسان ہے, اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مال و دولت کو خطائے پروردگار میں استعمال کروں. مال دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اللہ نے مجھے ثروت سے نوازا ہے تو کیوں نوازا ہے؟ اس لیے نوازا کہ میں راہ خدا میں انفاق کروں. بیوہ ہے تو اس کا خیال رکھوں, یتیم ہے تو اس کا خیال رکھوں, مسکین ہے تو اس کا خیال رکھوں, لاچار ہے تو اس کا خیال رکھوں. اس کے اندر عاجزی و انکساری آ جاتی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مال عطیہ پروردگار ہے. لیکن جو بندہ اپنی محنت اپنا اسٹرگل سمجھتا ہے پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے. اور اس متکبر انسان کو نہ خدا پسند کرتا ہے نہ بندے پسند کرتے ہیں. معاشرے میں اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو ایسے تکبر کرنے والے انسان کو دوسرا انسان پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اور یہ اللہ کا اور شریعت کا حکم ہے, اگر متکبر انسان ہے تو اس کی عزت نہیں کرو. اگر تم اس کی عزت کرو گے تو مزید اس کے اس گناہ کے اندر, مزید اس کے بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے. اگر آپ اس کی عزت کرتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے
تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ جو کسی دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے، اس کے مال کے لالچ میں، اس کے گاڑی کے لالچ میں، اس کے مقام و منصب کے لالچ میں، ایسے بندے کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے. ایسا بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سبحان اللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تکبر، ہم نے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا ہے، اپنے اندر انکساری عاجزی پیدا کرنی. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. اعلیٰ ظرف لوگ جھک کے ملتے ہیں. درخت کے اوپر جب ثمر آ جاتے ہیں شاخیں جھک جاتی ہیں. بے ثمر درخت ہو تو وہ اوپر آسمان تلک چلا جاتا ہے. یہ اعلیٰ ظرف انسان کی علامت ہے کہ جو کچھ بھی اسے عطا ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کو عطا پروردگار سمجھتا ہے. یہ ہے نفس امارہ، گناہوں کی دلدل کی طرف لے کے جاتا ہے. فرعون کیوں بنا؟ نفس امارہ کی باتوں میں آیا. شداد کیوں بنا؟ نفس امارہ کی باتوں میں آیا. جتنے بھی تاریخ کے اندر مستکبرین پائے جاتے ہیں، غرور کرنے والے، یہ سب کے سب نفس امارہ کی باتوں میں آنے کی وجہ سے. آج دنیا کا سب سے بڑا مستکبر نیتن یاہو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اپنے ایئر ڈیفنس کے اوپر فخر و مباحات کرتے تھے، ان کو ان کا اصل مقام یاد دلائے. اہل خرد ہے، صاحبان عقل ہے، اشارہ کافی ہے. اور دنیا کے لیے انشاءاللہ یہ عبرت کے نشان بنیں گے. یہ جو مستکبرین ہیں، یہ اپنے آپ کو چوڑا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی قوت والا، طاقت والا، سپر پاور ہے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے دیتا ہے. یزید نے غرور و تکبر کیا تھا. لٹا ہوا قافلہ جب کوفے کے دربار میں آیا، ابن زیاد کے دربار میں آیا، غرور سے ابن زیاد کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کر دیا. نعوذ باللہ. شریعت الحسین نے فرمایا ذلیل و رسوا ہمیشہ متکبر ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے. فاسق و فاجر ہم نہیں، ہمارا دشمن ہے، اور وہ تو ہے. زمانے کا سب سے بڑا مستکبر یزید تھا نا، پلید ہو گیا. اس کی شان و شوکت کہاں چلی گئی؟ ختم ہو گئی. لیکن عاجزی اور تواضع کے علمبردار اہل بیت اطہار حسین کا ذکر اور حسین آوان و انصار کا ذکر آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. نفس لوامہ دوسرا نفس ہے. جو انسان جب برائی کرتا ہے تو ملامت کرتا ہے. ابتدا میں، آغاز میں انسان مثال پہلی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک قوت، ایک آواز آتی ہے اندر سے، کہتی ہے کہ تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا. جب کسی کو لوٹتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے یہ جو تو نے کام کیا اچھا کام نہیں کیا. جب آنکھ کو کوئی انسان غلط استعمال کرتا ہے تو آواز آتی ہے تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا. کان کو انسان غلط استعمال کرتا ہے تو آواز آتی ہے تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا. جو بھی انسان غلط کام کرتا ہے انسان کے اندر سے آواز آتی ہو. اگر ملامت ہو رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نفس لوامہ جو آپ کے اوپر ملامت کر رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے دوبارہ اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ جا. کتنے ایسے ہیں جن کو نفس لوامہ نے پکارا اور ان کی عاقبت پکارنے سے پہلے تباہ و برباد تھی، لیکن نفس لوامہ کے پکارنے کی وجہ سے ان کی عاقبت بخیر ہو گئی. واقعہ عرض کرتا ہوں، مل کے درود بھیجے محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سید مہدی فضل
ایران میں انقلاب آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد بہت بڑے خطیب تھے، لیکن انقلاب اسلامی ایران سے پہلے وہاں کا جو ماحول تھا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ شاہ کے دور کے اندر وہاں پہ لوگوں کا رہن سہن اور خصوصی طور پہ خواتین کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو لباس کس طرح کا تھا آپ سب کے علم میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم دین تہران میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مجلس پڑھ کے شام غریباں کی مجلس تھی، نکلنا چاہ رہے تھے، جو وہاں کے حسینیہ امام بارگاہ کہتے ہیں، وہ لوگ حسینیہ کہتے ہیں، ان کے منتظمین تھے، انہوں نے انویلف دیا، ایک لفافہ دیا، کہا کہ آغا صاحب ہم سے جو ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، یا ہمارے طرف سے نذرانہ قبول کر لیجئے گا۔ انویلف وہ دے دیتے ہیں، وہ جیب کے اندر ڈالتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بندہ تھے اس کے ساتھ چل نکلتے ہیں۔ ایک کوچے سے جب مہدی شاہ فضل اور اس کا بندہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کھڑی ہے اور بیہودہ قسم کے اس نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور کس مقصد کے لیے کھڑی تھی وہ سب کو پتا تھا۔ اور وہ کوچا اس زمانے میں بہت سارے وہاں پہ کلبس تھے، عیش و عشرت کے بہت سارے اڑے وہاں پہ موجود تھے۔ یہ عالم دین اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہتے ہیں کہ گاڑی روکیے اور جا کے اس عورت کو بلا لیں۔ یہ پریشان ہوتے ہیں، آغا صاحب آپ تو روحانی لباس میں ہیں، سر پہ عمامہ ہے اور بےہودہ بے حیا قسم کی عورت ہے، اس کو کیسے بلائیں؟ تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بلا لیں۔ یہ جاتے ہیں اس خاتون کو بلاتے ہیں، وہ خاتون آ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک عالم دین ہے، روحانی لباس میں ہے، سر پہ عمامہ ہے، پریشان ہو جاتے، آپ نے مجھے بلایا؟ جی میں نے آپ کو بلایا۔ جیب سے وہ لفافہ جو انتظامیہ نے دیا تھا انویلف، اس کو تھما دیتے اور کہتے کہ یہ حسین کی طرف سے تمہارے لیے نذرانہ بھیجا گیا ہے، یہ ابا عبداللہ الحسین کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ وہ دے دیتے ہیں، دینے کے بعد نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا، کئی سال گزرے، اس کے بعد کربلا معلیٰ میں زیارت کرنے کے لیے گیا۔ جب کربلا معلیٰ زیارت کرنے کے لیے گیا، حرم امام حسین سے میں باہر نکلا، ایک شخص آیا، اس شخص نے مجھے بلایا، آواز دی، میں اس شخص کی آواز کا لبیک کہا، وہ میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا آغا صاحب میری زوجہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ آغا صاحب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلا لیں۔ وہ خاتون آ جاتی ہے، چہرے پہ نقاب، وہی بے حیا خاتون اب چہرے پہ نقاب ہے، زائرہ بن کے آئی ہیں، چہرے سے نقاب ہٹایا اور گریہ وزاری کرنے لگی، کہنے لگی آغا آپ کا بہت شکریہ، آپ تو مجھے وہ لفافہ دے کے چلے گئے، پھر اس کے بعد میں وہیں پہ بیٹھ گئی اور زور و قطار رونے لگی۔ میں نے کہا ہم جیسے خطا کاروں اور معصیت کاروں کے اوپر بھی حسین کا ایسا کرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں روتی رہی اور میں نے معصیت کو خیر آباد کیا، اب میری عاقبت بھی بخیر ہو گئی۔ یہ وہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اگر اس کی پکار پر لبیک کہے، لیکن پکار کو اگر ہم نظر انداز کریں تو پھر نفس لوامہ مر جاتی ہے، پھر ایسے انسان قتل پہ قتل کرتا رہے گا، احساس نہیں ہوگا، ڈکیتی پہ ڈکیتی مارتا رہے گا، احساس نہیں ہوگا، گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا، احساس نہیں ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل
آخری قسم نفس مطمئنہ ہے. کون سا نفس ہے؟ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. ہم آپ جب آسانیاں ہو تو ہم راضی ہیں. مثال انسان صحت کو دوست رکھتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیمار ہو جائیں تو گلے و شکوے ہمارے زبان پہ آ جاتے ہیں. روزگاری ملازمت ہم آپ سب کو پیارا ہے، لیکن اللہ نہ کرے آزمائش کے طور پہ اگر ہم ملازمت سے ہمیں نکال دیا جائے، جاب ہماری چلی جائے، تو پھر کیا ہے؟ ہم گلے و شکوے کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کچھ آزمائشیں، کچھ امتحانات، مصیبتیں ہم اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں. مثال صحت کے حوالے سے ایک تو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، ایک ہے انسان اپنے لیے مصیبت لاتا ہے. ہر ایرا غیرہ چیز پیڑ کو لالو کھیت سمجھ کے کھانا شروع کر دے تو بیمار تو ہو جائے گا. یا اسی طرح جاب پہ جا کے ڈنڈی مارے، خیانت کاری کرے، جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے تو یقینی سی بات ہے وہ اس کو جاب سے نکال دیا جائے گا. یہ جو مصیبتیں انسان اپنے ہاتھوں سے لاتا ہے. لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے، اس میں بندہ کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جو بھی سچویشن ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سارے کپلز ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تگ و دو کرتے ہیں، ہر طرح انہوں نے علاج معالجہ کیا، نہیں ہے. اب کیا کرے؟ آہو بکا کرے، گلہ و شکوا کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے. اللہ یہی چاہ رہا ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو اطمینان بخش سکون سے زندگی بسر کریں گے. نہیں اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوں گے، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن کے شکار رہیں گے. یہی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتے. لیکن ایک ایسی ہستی جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، وہ یا تو علی ہیں یا علی کے فرزند حسین ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. علی وہ ہیں جنہوں نے شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کے اللہ کی رضا کو خرید لیا. جان خطرے میں ہے، لیکن خطرے ہی کے ذریعے سے، جان کو خطرے میں ڈالنے ہی کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتا ہے. اب عبداللہ حسین کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں گی. مدینے کو خیرباد کرنا ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے. نانا کے روزے کو چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے. ماں کے روزے کو چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے. علی اکبر کو قتل کرنا، راہ خدا میں قربان کرنا ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے. معصوم ششماہ علی اصغر کے گلو کو پیش کرنا ہے، اللہ کی رضا اسی میں. رضم بقضائے و تسلیم لامر. اے پروردگار تیرا جو بھی فیصلہ ہے اس پہ حسین راضی ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. نہ فقط حسین، اصحاب حسین مستورات عصمت جب کوفے کے دربار میں آئے ہیں، چھیڑا ہے ابن زیاد نے تو جناب زینب نے فرمایا سب کچھ دیکھا ہے، مصیبتیں دیکھی ہیں، میرے بھائی کے سینے پہ شمر کو سوار ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، گلے کو کاٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے اللہ کی بارگاہ سے سوائے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے رضا میں راضی ہیں. بس سزادارو سفر یکم سفر تقریباً غالباً آج کی تاریخ ہے. اہل حرم 13 محرم کو کوفہ پہنچی ہے. اہل حرم کو لایا گیا ہے اور پھر کوفے سے شام لایا گیا. 15 دن لگے ہیں. 15 دن کبھی سواریوں پہ سوار ہے، کبھی پیدل چلایا جا رہا ہے. معصوم بچے ہیں، خواتین عصمت ہے. ہم آپ
مرکزی جلوس میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نشتر پاٹ سے حسینیہ کھرادر، تو ہمارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، لیکن وہ سفر اہل بیت اطہار نے کس سے برداشت کیا ہوگا؟ جب اہل حرم کوفہ پہنچے تھے تو کوفے والوں نے استقبال کیا، کوفے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھیں اور وہاں سے صدقے کی کھجوریں اور پانی پیش کیا، لیکن جیسے ہی اہل حرم شام میں پہنچا ہے، شام والوں نے اور طریقے سے استقبال کیا، گھروں کی چھتوں سے گرم پانی پھینکا گیا، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ کوفہ و شام میں فرق ہے۔ شام کو سجایا گیا ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ اتنے عتیبہ جو شامی نہیں ہے، کسی غرض سے آئے ہیں، ایک مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں شادیانے کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ ایک شامی سے کہا کہ یہ کیا شامیوں کی کوئی عید ہے جو اس طرح جشن منایا جاتا ہے جیسے عید پہ جشن منایا جاتا ہے؟ وہ شامی کہنے لگا، ایک باغی نے خروج کیا تھا خلیفہ وقت کے خلاف، کربل کے میدان میں اس باغی کو مارا گیا ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ وہ ابن عتیبہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے قرار ہو گیا، تڑپنے لگا کہ وہ خارجی کون ہے جس کو مارا گیا، وہ اسرا کون ہے۔ میں نکل گیا اپنے مہمان خانے سے، باہر جا کے کیا دیکھا کہ آگے آگے نیزہ بردار ہے، نیزوں کے اوپر سر بلند ہے، کٹے ہوئے سر ہے، جو 14ویں کی چاند کے مانند چمک رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا معصوم بچے ہیں، ان کے سروں کے اوپر مٹی بیٹھ گئی ہے اور آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اور میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں اور پاؤں میں بیڑیے ہیں۔ اس جوان کے پاس جایا کہ میں نے کہنے لگا، بلکہ میرے کہنے سے پہلے اس جوان نے مجھ سے کہا، اتنے عتیبہ یہاں آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ تو شامی نہیں ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں علی ابن الحسین ہوں۔ ارے میرے بابا کو کربل کے میدان میں مارا گیا ہے۔ ارے میرے بابا کا اگر سر دیکھنا چاہتے ہو، نو کے نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے میرے بابا کا سر ہے۔ ارے میری پھوپھیوں کی طرف نہ دیکھنا، میری پھوپھیاں بے مقدہ و چادر ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے، مولا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بتا دیجئے، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا، اگر کر سکتے ہو تو کچھ چادریں لا کے میری سیدانیوں کو دے دو، میری ماؤں بہنوں کو دے دو۔ ابن عتیبہ جاتا ہے، چادریں لا کے سیدانیوں میں بانٹتا ہے۔ وقت زیادہ نہیں گزرا ہے، لہین آ جاتے ہیں، نیزوں کے نوک سے چادروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا، مولا اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا، ابن عتیبہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی رقم اگر بچتی ہے تو جو نیزہ بردار ہے جا کے ان کو دے دینا اور ان سے کہنا نیزوں کو تھوڑا آگے لے کے جائے، سروں کو تھوڑا آگے لے کے جائے، لوگ سروں کا تماشا دیکھے، میری ماؤں بہنوں کا تماشا نہ دیکھے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارگاہ ہماری اس خلیل عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔